بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غزوہ خیبر کی فتح کا واقعہ۔ غزوہ خیبر اس غزوہ کو کہتے ہیں جو 7 ہجری کو مسلمانوں اور یہودیوں کے درمیان لڑی گئی، کیونکہ یہود نے دوسرے عرب قبائل کے ساتھ مل کر مسلمانوں کے خلاف سازش کر کے امن معاہدے کو توڑا تھا۔ خیبر یہودیوں کا مرکز تھا جو مدینہ سے 150 کلومیٹر شمال میں واقع تھا۔ اس جنگ میں 10,000 یہودیوں کا سب سپہ سالار مرحب نامی تھا، جس کا مقابلہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف 1600 مسلمانوں کے ساتھ کر رہے تھے۔ ان کا واقعہ ایک اونچی پہاڑی پر بنا ہوا تھا جس کا دفاع اور دیوار بہت ہی مضبوط تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر سے قبل ہی اس علاقے کی 5 یہودی قلعوں کو فتح کر لیا تھا، لیکن خیبر کا محاصرہ کئی دنوں تک کرنے کے باوجود مسلمان اسے فتح کرنے میں ناکام رہے۔ مگر وہ مضبوط اور زبردست قلعہ فتح نہ ہوتا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عامر کو لشکر امیر بنایا اور حملہ کے لیے بھیجا، لیکن وہ شہید ہو گئے۔ پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر لشکر بنایا اور قلعہ کی طرف روانہ کیا، لیکن وہ بھی ناکام لوٹے اور سپاہیوں میں یہودیوں کے جنگجوؤں اور سپاہیوں کو خوف بیٹھ کیا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت کچھ ناساز محسوس ہوئی تو آپ آرام کرنے چلے گئے۔ رات میں جب حالت بہتر ہوئی تو آپ نے پوچھا کہ دن میں کیا ہوا، لہذا صحابہ نے آپ کو سارا حال سنایا۔ اس پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کل میں علم اس کو دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اور اللہ اور رسول بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ وہ قرار ہے اور میدان سے فرار نہ ہوگا جب تک اللہ اس کے ذریعے خیبر فتح نہ کروا دے۔ راوی بیان کرتی ہے کہ اس رات کسی کو نیند نہ آئی اور سب اضطراب میں تھے۔ صبح ہوتے ہوئے تمام لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے۔ سب کی یہی خواہش تھی کہ جھنڈا ان کو ملے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ علی کہاں ہے؟ کسی نے بتایا کہ علی کی آنکھ میں بہت تکلیف ہے، اس لیے وہ آرام کر رہے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ انہیں بلاؤ، لہذا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا نعالین کو حضرت علی کی آنکھ پر لگایا، پھر آپ کے حق میں دعا کی اور دعا کرتے ہی وہ سے شفا یاب ہو گئے، گویا ان کو کوئی تکلیف تھی ہی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جھنڈا کو مولا علیہ السلام کے ہاتھ میں دیا اور نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، اے علی، پہلے ان سے نرمی سے بات کرنا اور انہیں اسلام کی دعوت دینا۔ خدا کی قسم، اگر تمہارے ذریعے ایک آدمی بھی ہدایت پر آ گیا تو یہ اللہ کی راہ میں ایک صرف اونٹ صدقہ کرنے سے بہتر ہوگا۔ جب مولا علیہ السلام لشکر سمیت قلعہ خیبر کے دروازے تک پہنچے تو یہودیوں کی طرف سے مرحب رجس پڑھتا ہوا باہر آیا، تو مسلمانوں کے لشکر کی طرف سے خود مولا علیہ السلام تشریف لے گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یوں رجس پڑھا کہ میں وہ ہوں جس کی ماں نے اس کا نام حیدر یعنی شیر رکھا ہے۔ مرحب نہایت ہی قدآور اور چٹان جیسا وحشی جنگجو تھا، جس کی ہیبت سپاہیوں کے دل و دماغ میں بیٹھی ہوئی تھی، اور یہ مقابلہ نہایت ہی سخت نظر آ رہا تھا، لیکن شیر خدا حضرت علی نے چند ہی ضرب اور ذوالفقار کے زوردار وار سے کچھ ہی لمحوں میں مرحب کا کام تمام کر دیا۔ اس کے بعد اسلامی لشکر نعرہ تکبیر سے گونج اٹھا، لہذا یہودی لشکر مسلمانوں پر ٹوٹ پڑے اور گھمسان لڑائی شروع ہو گئی، جس میں مولا کائنات علی ابن ابی طالب کی بہادری اور جرأت مندانہ لڑائی اپنی مثال آپ ہے۔ کچھ ہی دیر بعد خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے ساتھی سمیت تشریف لائے، تب بھی جنگ اپنے عروج پر تھی۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ ایک یہودی نے قلعہ کے دروازے کے پاس حضرت علی پر وار کیا، جس سے حضرت علی کی ڈال گر گئی، لہذا آپ نے اپنے بازوں کے زور سے قلعہ کی ایک دروازے کو ہی اکھاڑ دیا اور اسے اپنی ڈال بنا کر لڑنے لگے، یہاں تک کہ قلعہ آپ کے ہاتھوں سے فتح ہوا۔ مختلف روایتوں کے مطابق بیان کیا جاتا ہے کہ بعد میں 40 صحابہ نے اسے مل کر اٹھایا تھا۔ محققین نے اس دروازے کا وزن 100 من لکھا ہے۔ اس فتح کی وجہ سے شیر خدا حضرت علی کو فاتح خیبر بھی کہا جانے لگا، جو آپ کی شجاعت اور آپ کی جرأت کی ایک مثال ہے۔ اللہ کی طرف سے آپ کو بہترین قوت عطا کی گئی، جسے آپ نے جہاد فی سبیل اللہ میں استعمال کیا اور فتح یاب ہوئے۔